بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آج کل بازار میں مردوں کے لیے حوزری کے ایسے احرام دستیاب ہیں جو بنیان کی طرح بنے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی سلائی نہیں ہوتی۔ یہ بدن کے زیر ناف حصے کو اچھی طرح ڈھانپ لیتے ہیں۔ چونکہ ان کے استعمال میں ستر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس لیے ایسے احرام کا استعمال عام ہو رہا ہے۔ کیا ایسے احرام استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ ایسا تہبند جو کھلا نہ ہو، اگرچہ اس میں سلائی نہیں کی گئی ہے، پھر بھی مکروہ ہے، کیونکہ تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا احرام کے مکروہات سے ہے۔ تو اس طرح کا تہبند جو بالکل کھلا نہ ہو وہ بدرجہ اولیٰ مکروہ ہوگا۔ احرام کی نیت گھر سے نکلتے وقت کی جائے یا ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد کی جائے؟ بہتر کیا ہوگا، رہنمائی فرمائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جب بورڈنگ کارڈ وغیرہ مل جائے اور یہ اطمینان ہو جائے کہ فلائٹ اپنے وقت پر ہے اور مکروہ وقت نہ ہو، تو وہیں 2 رکعت احرام کی نیت سے نفل پڑھ کر حج یا عمرے کی نیت کریں، تاکہ اگر کسی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو جائے یا کافی لیٹ ہو تو کسی طرح کی دشواری پیش نہ آئے، کیونکہ نیت کرنے کے بعد اس وقت تک احرام سے باہر نہیں ہو سکتے جب تک کہ عمرہ مکمل کر کے حلق یا تقصیر نہ کرا لے، اور محصر ہونے کی صورت میں اس کی طرف سے حرم میں قربانی نہ ہو جائے۔ اکثر حضرات کو ہوائی چپل کے استعمال کی عادت نہیں ہوتی۔ ان حضرات کو حالت احرام میں ہوائی چپل کے استعمال میں دشواری ہوتی ہے۔ کیا یہ حضرات کسی اور طرح کے جوتے یا چپل استعمال کر سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں ہوائی چپل ہی پہننا ضروری نہیں، بلکہ ایسے چپل یا جوتی بھی پہن سکتے ہیں جس سے قدم کے بیچ کا حصہ نہ چھپے۔ یہاں پر ان چپلوں کے نمونے آپ کے سامنے پیش ہیں جو احرام میں پہن سکتے ہیں، اور احرام میں جس طرح کے چپل کا استعمال جائز نہیں، ان کے نمونے بھی آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں۔ خواتین کے لیے جوتے یا چپل کی کوئی قید نہیں ہے، وہ موزے اور دستانے اور ہر طرح کے جوتے اور چپل احرام کی حالت میں پہن سکتی ہیں۔ سفر حج میں میقات آنے سے پہلے فلائٹ میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ احرام کی نیت کر لی جائے۔ کیا اس وقت نیت کرنے میں کوئی حرج ہے؟ میقات کی ہوائی حدود اب شروع ہوا چاہتی ہے، اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور میقات پر آپ جو نیت کریں گے اس کے الفاظ یہ ہیں: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلائٹ کے اندر بسا اوقات نماز کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے، اور دیکھا یہی گیا ہے کہ لوگ بغیر احرام کی نماز پڑھے ہوئے نیت کر لیتے ہیں، اور بلا وجہ یہ نماز ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو ایئرپورٹ ہی پر نماز پڑھ کر نیت کرے، اور اگر وقت مکروہ ہو
تو فلائٹ میں بھی نیت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ شخص جو کسی ضرورت کے تحت مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہو، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ لے؟ اگر وہ بغیر احرام میقات سے گزر گیا اور جدہ پہنچ کر احرام باندھا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مکہ معظمہ جانے والے کے لیے واجب ہے کہ احرام کے ساتھ میقات سے گزرے۔ اگر احرام کے بغیر میقات سے گزرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، اور یہ دم جدہ یا مسجد عائشہ سے احرام باندھنے پر ساقط نہ ہوگا، بلکہ میقات سے بغیر احرام گزرنے کے بعد جو جدہ سے احرام باندھے گا اسے بھی دم دینا ہوگا۔ زید کی پیر کی نسوں میں خون جم گیا ہے، اسے ران سے ٹخنوں تک ایک مخصوص قسم کے موزے پہننے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان موزوں کا استعمال نہیں کرے گا تو اسے یہ خوف ہے کہ ایام حج میں اس کی یہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ کیا وہ حالت احرام میں انہیں استعمال کر سکتا ہے؟ اگر واقعی تکلیف کی وجہ سے زید ایسے موزے استعمال کرے جو سلے نہ ہوں اور ان سے ٹخنے بھی نہ چھپیں، تو وہ ران سے ٹخنے کے اوپر تک بغیر سلے ہوئے موزے پہن سکتا ہے۔ زید نے احرام کی چادریں باندھ لی ہیں مگر نیت کرنا اور لبیک پکارنا باقی ہے، کیا ابھی سے اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہوں گی؟ صرف احرام کی چادر باندھنے سے احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی جب تک کہ حج یا عمرے کی نیت سے لبیک نہ کہے۔ جیسے ہی حج یا عمرے کی نیت سے لبیک کہے گا، احرام کے احکام شروع ہو جائیں گے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی نویت العمرۃ واحرمت بها مخلصا للہ تعالی لبیک بالعمرہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حالت احرام میں کسی کو احتلام ہو گیا اور اس کی ایک یا دونوں چادریں ناپاک ہو گئیں تو کیا وہ غسل کر کے احرام کی چادریں بدل سکتا ہے؟ بالفرض اس کے پاس جو چادریں موجود ہیں اس پر پہلے سے عطر لگا ہو تو کیا وہ انہیں استعمال کر سکتا ہے؟ احرام کی حالت میں چادر بدلنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ چادروں کو دھو بھی سکتا ہے جبکہ جو مارنے کی نیت سے نہ ہو۔ احرام کی حالت میں بدل کر جن چادروں کا استعمال کرے، اگر ان پر پہلے سے خوشبو لگی ہو اور اب بھی ان سے خوشبو آ رہی ہو تو ان کا استعمال مکروہ ہے۔ حج کی فلائٹ پر خوشبودار شربت، ٹھنڈے مشروبات کی بوتلیں اور خوشبو ملی ہوئی بریانی، قورمہ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، کیا حالت احرام میں ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ خوشبودار شربت میں اگر خوشبو غالب ہے اور 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پی لے تو دم ہے، اور 3 مرتبہ سے کم پیے تو صدقہ ہے، اور اگر خوشبو غالب نہیں تو کفارہ نہیں، مگر پینے سے بچنا چاہیے۔ ٹھنڈی بوتل پینے میں حرج نہیں۔ بریانی اور قورمہ وغیرہ میں اگر خوشبو ڈالی گئی اور اچھی طرح گھل مل گئی تو حرج نہیں، اور خوشبو آ رہی ہو تو مکروہ ہے۔ اگر حالت احرام میں کسی عورت کی کلائیاں کھل جائے
یا بال ظاہر ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ اجنبی مردوں کے سامنے عورتوں کو کلائی یا بال وغیرہ کھولنا حرام ہے اور ان کا چھپانا فرض ہے، اور طواف کے دوران ستر چھپانا واجب بھی ہے، یعنی عام حالات میں فرض اور طواف میں واجب بھی، تو اس طرح فرض و واجب کے ترک سے 2 گناہ ہوئے، اور مکہ معظمہ میں جہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، وہیں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ لہٰذا ہماری مائیں اور بہنیں ستر کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ کیا عورت احرام کی حالت میں وضو کے لیے اپنا اسکارف کھول سکتی ہے؟ اور اگر اس وقت وہاں غیر محرم حضرات موجود ہوں تو کیا کیا جائے؟ وضو وغیرہ کے لیے اسکارف کھولنے میں حرج نہیں، خصوصاً سر کا مسح کرتے وقت سر سے کپڑا ہٹانا پڑے گا۔ پھر بھی غیر محرم مرد کے سامنے سر وغیرہ نہ کھولے، بلکہ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر مسح کر لے۔ تنہائی میں سر کھولنے میں کوئی حرج نہیں۔ گھر سے نکلتے وقت جو عورت حیض کی حالت میں ہو، اس کے احرام کے تعلق سے کیا حکم ہوگا؟ اگر اس عورت کو یہ خوف بھی ہو کہ وہ 8 ذی الحجہ تک پاک نہیں ہوگی، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اگر عورت حیض یا نفاس سے ہو تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے خوب اچھی طرح غسل کر لے، اور جس لباس میں سفر کرنا ہے وہ لباس پہن لے، سر، گردن، کلائی وغیرہ خوب اچھی طرح ڈھک لے، اور جب میقات قریب آئے تو حج یا عمرہ جو بھی کرنا ہو اس کی نیت کرے اور اسی نیت سے لبیک کہے۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں بجا لائے، مکہ معظمہ پہنچ کر انتظار کرے، جب حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر حرم شریف جائے، اور صرف عمرے کا احرام باندھا ہو تو طواف و سعی کر کے بال قطر کر احرام سے باہر ہو جائے، اور اگر حج کا احرام باندھا ہے تو طواف قدوم کرے اور 10 تاریخ کی رمی کے بعد احرام سے باہر ہو۔ اگر اس عورت کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ 8 ذی الحجہ تک پاک نہیں ہو سکے گی تو وہ میقات سے پہلے جب احرام باندھے تو حج افراد کا احرام باندھے، یعنی صرف حج کی نیت سے لبیک کہے، تاکہ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد وہ اگر پاک ہو جائے تو طواف قدوم کر کے احرامی میں رہے، اور اگر منا جانے سے پہلے پاک نہ ہو سکے تو بغیر طواف قدوم کیے ہوئے وہ منا روانہ ہو کر کے مناسک حج ادا کرے، اور 10 تاریخ کو رمی جمرہ کے بعد بال قطر کر احرام سے باہر ہوں۔ دھول، گرد اور وبائی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا حالت احرام میں چہرے پر ماسک لگا سکتے ہیں؟ چہرے پر ماسک لگانے سے چوتھائی چہرے سے زیادہ چھپ جاتا ہے، اور احرام کی حالت میں چوتھائی یا اس سے زیادہ چہرہ چھپانا جرم ہے۔ لہٰذا اگر لگاتار 4 پہر یعنی پورا ایک دن یا پوری ایک رات محرم نے ماسک لگایا تو دم واجب ہوگا، اور 4 پہر سے کم لگایا تو اس پر صدقہ ہے۔ تمتع کرنے والا حج کا احرام کہاں سے باندھے؟ اکثر حاجیوں کو عزیزیہ میں ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں سے مسجد حرام آنا دشوار ہوتا ہے، کیا وہ حضرات اپنا احرام عزیزیہ سے باندھ سکتے ہیں؟ تمتع کرنے والا اگر حدود حرم کے اندر ہے تو حرم میں حج کا احرام باندھے، اور بہتر ہے مسجد حرام شریف میں باندھے۔ عزیزیہ کا علاقہ بھی حدود حرم میں ہے، لہٰذا وہاں سے بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔
وہ حضرات جو اپنے نابالغ بچوں کو سفر حج پر لے جانا چاہتے ہیں، ان بچوں کے احرام کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ نیت کیسے کی جائے؟ کیا بچوں کے احرام کی نماز ان کے والدین ادا کریں گے؟ ناسمجھ بچے کی طرف سے اس کا ولی احرام باندھے، یعنی باپ، دادا، بھائی وغیرہ میں سے جو ولی بچے کے ہمراہ ہو، وہ بچے کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر اسے چادر اور تہبند پہنائے اور بچے کی طرف سے حج یا عمرے کی نیت کرے، اور اس کی طرف سے حج یا عمرہ کے تمام افعال اس کا ولی بجا لائے، مگر احرام اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں بچے کی طرف سے ولی نہ پڑھے۔ اور اگر بچہ سمجھدار ہو تو اسے نیت کرائیں اور اسی سے عمرہ و حج کے افعال کرائیں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اس پر کفارہ لازم نہیں، لیکن احرام کی حالت میں بچوں کو ممنوعات احرام سے بچائیں۔ جو شخص احرام کی نماز مکروہ وقت ہونے کی وجہ سے یا فلائٹ میں سہولت نہ ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، کیا اسے اس نماز کی قضا کرنی ہوگی؟ نہیں، اس نماز کی قضا نہیں ہے۔ مرد کے احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے اور احرام پر بیلٹ کس مقصد سے باندھا جاتا ہے؟ جب احرام باندھنا ہو تو مسواک کرے، وضو کرے اور خوب مل کر نہائے۔ غسل سے پہلے ناخن کتر لے، بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کر لے، بدن اور کپڑوں پر پاک خوشبو لگائے، ایک چادر نئی یا دھلی ہوئی اوڑھے اور ایسی ہی ایک چادر کا تہبند باندھے۔ اگر یہ کپڑے سفید اور نئے ہوں تو افضل ہے۔ سلے ہوئے کپڑے نہ استعمال کرے۔ اگر بیلٹ باندھنا ہو تو اس نیت سے باندھے کہ اس کی جیبوں میں روپے، ریال اور دوسری ضرورت کی چیزیں رکھے گا۔ استباء کیا ہے اور استباء کب کیا جائے؟ استباء یہ ہے کہ مرد چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکالے کہ داہنا موڑھا کھلا رہے اور چادر کے دونوں کنارے بائیں موڑھے پر ڈال دے۔ جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس طواف کے شروع کرنے سے پہلے استباء کیا جائے، اور استباء طواف کے 7 چکر میں سنت ہے۔ طواف کے بعد نماز واجب الطواف سے پہلے ہی استباء ختم کر کے داہنا موڑھا بھی چادر سے ڈھک لے، ورنہ نماز مکروہ ہوگی۔ تمتع کرنے والا حج کا احرام باندھنے سے پہلے کیا اپنے ناخن ترشوا سکتا ہے؟ تمتع کرنے والا حج کا احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراش لے، کیونکہ وہ مسافر ہوگا اور مسافر پر عید الاضحیٰ والی قربانی واجب نہیں، اور ناخن وغیرہ تراشنا ان کے لیے نہیں چاہیے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، لہذا حج کے احرام سے پہلے اگر ناخن تراش لے تو کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں اگر کسی مرد یا عورت کے کپڑوں سے بدبو آنے لگے تو کیا غسل کر کے انہیں بدلا جا سکتا ہے؟ احرام کی حالت میں غسل بھی کر سکتے ہیں اور احرام کے کپڑے بھی بدل سکتے ہیں۔ غسل کرنے میں اس بات کا خیال رہے کہ میل نہ چھڑایا جائے اور نہ ہی اس طرح سے مل کے نہائیں کہ بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو۔